جو وزیر داخلہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے بالکل ان کا یہ پرسنل اوپینین ہے. ایک چیز جو کہ اس پہ we would like to say that we have been saying earlier also as a primary stakeholder in the security کہ good governance is key to security and stability of Pakistan. اس کے بغیر آپ کی معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے. If you ask us, yes, there has to be serious discussion because یہ سارے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں. تو that means کہ good governance کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. If I'm not wrong, کچھ 6.5 یا 7 کروڑ میکسیمم آبادی تھی پاکستان کی اس وقت. 4 صوبے تھے, آج ہم 25 کے اوپر ہیں. تو اگر اب آپ کی آبادی 3 سے 4 گنا بڑھ گئی اور وہی 4 صوبے ہیں, we have to see کہ is it serving good governance. وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیان ان کی ذاتی رائے ہے, تاہم گڈ گورننس کے بغیر آپ کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. ترجمان پاک فوج نے کہا کہ جب آبادی 7 کروڑ تھی اس وقت بھی 4 صوبے تھے. آج آبادی 25 کروڑ ہے لیکن آج بھی 4 ہی صوبے ہیں. آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا. اس طرح سے مسائل حل نہیں ہوتے. عوام اگر گورنر سے مطمئن ہیں تو ٹھیک, ورنہ آئین کے مطابق فیصلہ کریں. محسن نقوی صاحب نے, میں نے سنا تھا ان کا بیان, میں نے آج کور بھی ہوا ہے میڈیا میں, بہت زیادہ دیکھا ہے. مجھے نہیں پتا کہ ان کے اشارہ کس طرف تھا. یہ جو تجویز انہوں نے دی وہ گھسی پٹی تجویز ہے. اچھا یہ بھی میں آپ کو پورا کر لوں, یہ گھسی پٹی تجویز ہے جس کے ایک جو بہت ساری تجاویز دی ہیں ان میں سے ایک یہ دی ہے, لیکن یہ ایسی ہے جس کو کبھی بھی یہ سندھ کی صوفیوں کی دھرتی کے لوگ قبول نہیں کریں گے. نئے صوبوں سے متعلق محسن نقوی کی تجویز گھسی پیٹی ہے. انہوں نے کئی تجاویز دی ہیں, یہ بھی انہی میں سے ایک تجویز ہے. سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے, سندھ کے عوام ایسے تجاویز کو قبول نہیں کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ کی میڈیا سے گفتگو, کہا کہ سندھ کے عوام اپنے صوبے کے مفادات پر متحد ہیں. نوجوان اس ملک کا مستقبل اور قیمتی سرمایہ ہے. نوجوانوں کے بارے میں کاکروچ کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں. نوجوان پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے. پاکستان تحریک انصاف کو بائیکاٹ کی سیاست چھوڑنی چاہیے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پی ٹی آئی کو مین سٹریم سیاست میں آنے کی دعوت دی ہے. جو اندر کی خبر ہے, ایک اہم شخصیت نے جو بتایا مجھے کہ بھئی 2 آپشن دے دیے گئے ہیں, صرف 2 آپشن, کہ جی یا تو آپ طے کر لیں کہ آپ نے نئے پروونسز بنانے ہیں, اور اس میں ایک بہت اہم شخصیت نے کہا ہے کہ 8 سے 12 صوبے بنا لیں. دوسری بڑی شرط رکھی ہے کہ اگر آپ یہ صوبے نہیں بنانا چاہتے تو یہ لوکل گورنمنٹ کا نظام جو ہے نا افیکٹولی فوری طور پہ اس کو لاگو کریں. بلکہ کہا جا رہا ہے رول ماڈل موجود ہے, 2002 کا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس آرڈر ہے, اس کو رائٹ لیفٹ کر کے جیسے بھی کرنا کریں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دنوں میں ہفتوں میں کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس کے لیے ایک آپشن یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ شاید اس کے لیے کوئی ریفرینڈم بھی کرا دیا جائے, کیونکہ پبلک بھی بہت پریشان ہے. اہم شخصیت نے بتایا ہے کہ پیپلز پارٹی کو 2 آپشن دے دیے گئے ہیں. کل محسن نقوی نے کراچی میں ملاقات کر کے اہم پیغام پہنچا دیا. پہلا آپشن نئے صوبوں کا ہے جس میں 8 سے 12 صوبے بننا شامل ہیں. دوسری شرط رکھی ہے کہ صوبے نہیں بنانا چاہتے تو لوکل گورنمنٹ کا نظام فوری نافذ کریں. سینئر صحافی اور بول نیوز کے تجزیہ کار احتشام الحق نے نیوز پنچ میں اندر کی کہانی بتا دی. یہ بھی کہا کہ یہ دونوں دنوں اور ہفتوں میں کرنے کی بات ہو رہی ہے. کہا کہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ شاید اس کے لیے ریفرینڈم بھی کروایا جائے. 28ویں ترمیم جب بھی ہوگی اس کے 10 نکات بتائے تھے. گوادر, کراچی اور نئے اسلام آباد کے ساتھ اسلام اور آزاد کشمیر سے متعلق بھی تجویز سامنے آئی ہے. صاحب نے جو اس ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حوالے سے جو بات کی ہے, ہم تو پہلے سے یہ والی بات کر رہے ہیں, اور اس کو مل جل کر اب ملک کے تمام ساری پارٹیوں کو مل کر بیٹھ کر اس کا کوئی اگر قانون میں کوئی سقم ہے تو اس قانون کو چینج کر کے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے چاہیے. ایک وفاق اور 4 صوبوں کے ساتھ نظام نہیں چل رہا. ملک میں مزید ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی ضرورت ہے. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا ملتان میں نجی یونیورسٹی کی تقریب سے خطاب. کہا کہ محسن نقوی کی نئے صوبوں والی بات کی تائید کرتے ہیں. نئے یونٹس بننے سے کراچی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. ہمارا ملک دنیا کے 180 ملکوں سے بڑا ہے. ملک میں مزید ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی ضرورت ہے.
ये सुबह एक और, क्योंकि अभी जो है ना तादाद बढ़ गई है लोगों की। पहले तो 22 करोड़ थी ना, अभी तो मेरा ख्याल इससे भी ज़्यादा हो गई है। नए सूबों का क़याम होना चाहिए। आज से अगर 80 साल पहले 4 सूबे यहाँ बने आपके, तो अब तो आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जी बिल्कुल, अब देखें जो आबादी है पाकिस्तान की वो ऑलमोस्ट है वो 25 करोड़ भी क्रॉस कर चुकी हुई है। तो सूबे हम शुरू से देख रहे हैं कि 4 सूबे ही हैं, तो ज़रूर इसको जो है वो आप 6 से 8 तक जो है वो इसको आपको एक्सटेंड करना चाहिए। जितने सूबे ज़्यादा होंगे इतने वज़ीर आला ज़्यादा होंगे और लोगों को हुकूक मिलेंगे। आवाम ने भी नए इंतज़ामी यूनिट्स को नागुज़ीर करार दे दिया। बोल से गुफ्तगू में शहरियों का कहना है कि आबादी में इजाफे और इंतज़ामी मुश्किलात के पेश नज़र नए अजला और डिवीजन्स का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। Taking around near to 200, 194 intelligence-based operations per day. So every hour these IBOs are going on. अब इनकी कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं है, अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। तो दहशतगर्द हथियार डालें या अंजाम के लिए तैयार रहें, इन्हें ख़त्म कर देंगे, बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक पैगाम, कहा कि जानबूझकर ये तासर फैलाने की कोशिश की जाती है कि बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं। एलीट और सरदार चाहते हैं कि गरीब का बच्चा आगे ना बढ़े। हम एलीट क्लास और सरदार से नहीं, बलूचिस्तान के लोगों से बात करेंगे। हार्ड स्टेट का मतलब कानून की बिला इम्तियाज़ हुक्मरानी और रियासत के साथ गैर मशरूत वफादारी है। हार्ड स्टेट का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मिलिट्री रियासत को चला रही है। रियासत है तो सियासत है, रियासत तो हम सब की जान है। पाकिस्तान ही हमारी पहली और आखिरी पहचान है। मुल्क में मजमूई तौर पर 40,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा चुके हैं। बलूचिस्तान में 31,000, KP में 7,177 ऑपरेशन किए गए, जिनमें 2,084 मुस्तहक़ा दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। DGISPR की इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी के मामलों पर प्रेस ब्रीफिंग, बताया कि इस साल अब तक 819 अफराद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शहीद हो चुके हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हुए आर्मी के 303 जवान शहीद हुए। मजमूई तौर पर 28 खुदकुश हमलों के वाक़यात हुए। ज़्यादातर बम धमाकों में अफ़गान बाशिंदे मुलव्विस हैं। टांक, कराची में वाक़यात में अफ़गान मुलव्विस थे। हम इनको बाहर निकल कर मार रहे हैं, हम उनका शिकार कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।